الحمدللہ حامد و مصلی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن دورہ نحو کا لیکچر نمبر 22، مختار النحو کی ترتیب کے مطابق سبق نمبر 46، اور اسم مبنی کی اقسام کی بحث چل رہی تھی۔ اس میں سے ہم نے مضمرات کی بحث کو پڑھ لیا تھا۔ ابھی باقی اقسام کی طرف آتے ہیں۔ دوسری قسم ہے اسماء اشارات۔ اسماء اشارات بھی اسم مبنی کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، یعنی کہ اسم اشارہ وہ اسم ہے جس کے ساتھ کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے۔ تو ما وضع لمشار الیہ، جس کی طرف اشارہ کیا جائے اس کو مشار الیہ کہتے ہیں۔ جیسے ذالک الکتاب، اس میں ذالک اسم اشارہ ہے، الکتاب مشار الیہ ہے۔ اب اسماء اشارات یہ کون کون سے ہیں اور کس طرح بنائے جاتے ہیں؟ مشار الیہ کے اعتبار سے اسم اشارہ کی 3 قسمیں ہیں: اسم اشارہ قریب، اسم اشارہ متوسط، اسم اشارہ بعید۔ اسم اشارہ قریب وہ ہے جس کے ذریعے سے قریب چیز کی طرف اشارہ کیا جائے۔ اسم اشارہ قریب جس کے ذریعے سے قریب چیز کی طرف اشارہ کیا جائے۔ مثال کے طور پر ھذا، یہ ایک مرد، ھذان یہ 2 مرد، ھؤلاء یہ سب مرد، ھذہ یہ ایک عورت، ھاتان یہ 2 عورتیں، ھؤلاء یہ سب عورتیں۔ اسم اشارہ متوسط ایک ہوتا ہے، وہ ہے جس کے ذریعے سے متوسط دور چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، تھوڑی سی دور ہے لیکن تھوڑی سی، تو وہ ہے ذا کا اور تی کا۔ اصل میں ان کے دوسرے نام بھی ہیں، ایک تو یہ ادھر ذکر ہو رہے ہیں نا، اسم اشارہ متوسط، اسم اشارہ قریب، اسم اشارہ متوسط اور اسم اشارہ بعید، اور ایک ہے اسم اشارہ قربہ، وسطیٰ اور بعدہ۔ تو قربہ قریب کے لیے، وسطیٰ نہ زیادہ دور نہ زیادہ قریب کے لیے، اور بعدہ اس میں بہت دور کا اشارہ ہوتا ہے۔ تو اب اس میں اشارہ وسطیٰ متوسط وہ ہے جس کے ذریعے سے متوسط چیز کی طرف اشارہ کیا، جیسے ذا کا اور تی کا۔ اس میں اشارہ بعید وہ ہے جس کے ذریعے سے بعید چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، دور، بہت دور۔ یہ دونوں اس میں اشارہ قریب کے آخر میں حرف خطاب کا کما کم کی کما کننا، یہ 6 حرف خطاب ہوتے ہیں اور لام بعد لگانے سے بن جاتے ہیں۔ مثلا ذاکا سے بنے گا ذالکا، ذانکا، اور تل کا، تانکا مؤنث کے لیے، الائی کا جمع مذکر کے لیے اور الائی کا جمع مؤنث کے لیے یہ ایک ہی طرح استعمال ہوتا ہے۔ کسی جگہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ذیل الفاظ استعمال ہوتے ہیں، قریب کے لیے ہنا اور ہا ہنا، بعید کے لیے ہنالکا، ہناکا اور ہنالکا اور سما۔ قرآن مجید میں بھی ان کی مثالیں ملتی ہیں۔ انا ہا ہنا قاعدون، ہا ہنا قاعدون قریب کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، بعید کے لیے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، ثَمَّ استعمال ہوا ہے۔ جب مشار الیہ معرف باللام ہو تو اس میں اشارہ ترکیب میں موصول یا مبدل منہ بنتا ہے، اور مشار الیہ صفت یا بدل بنتا ہے۔ جیسے ذالک الکتاب، اس میں ذالک مبدل منہ اور الکتاب بدل ہے۔ جب مشار الیہ معرف باللام نہ ہو تو وہ مبتدا اور خبر بنتے ہیں، جیسے ذالک خیرن، اس میں ذالک مبتدا اور خیرن خبر ہے۔ اس میں اشارہ واحد تثنیہ جمع تذکیر و تانیث میں مشار الیہ کے مطابق ہوتا ہے، جیسے ھذا صراط، ھذان خصمان واولئک ھم المفلحون، ھذہ جہنم۔ یہ سارے مبنی ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اسماء اشارہ کو مبنی میں شمار کیوں کیا جاتا ہے؟ مبنی ہونے کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس میں اشارہ اپنا معنی بتلانے کے لیے اشارہ حسیہ کا محتاج ہوتا ہے، جیسے حرف محتاج ہوتا ہے اپنا معنی بتلانے کے لیے اسم یا فعل کا۔ تو اس میں اشارہ تثنیہ مذکر اور مؤنث بعض کے نزدیک مرب ہے،
یعنی کہ تثنیہ کی صورت میں ہاذان ہازین بھی آ جاتا ہے۔ تو رفیع حالت الف سے، نصبی جری حالت یا ما قبل مفتوح سے آتی ہے، جیسے ہاذان خصمان، رأیت ہازین رجلین۔ حرف خطاب مخاطب کی تذکیر و تنیث اور وحدت و جمعیت پر دلالت کرتا ہے، جیسے ذالکم اللہ ربکم۔ یہاں مشار اللہ مفرد مذکر لفظ اللہ ہے، اسی لیے اس میں اشارہ مفرد مذکر آیا ہے، اور مخاطب جمع مذکر تھے، اس لیے حرف خطاب کم آیا ہے۔ قالت فذالکن الذی لمتننی فیہ، یہاں مشار اللہ مفرد مذکر الذی ہے، اس لیے اس میں اشارہ مفرد مذکر آیا ہے، اور مخاطب جمع مؤنث تھی، اس لیے حرف خطاب کن آیا ہے۔ علم انہکما ان تلکما الشجرۃ، تو یہاں مشار اللہ مفرد مؤنث الشجرۃ ہے، اس لیے اس میں اشارہ مفرد مؤنث آیا ہے، اور مخاطب حضرت آدم اور حوا تھے، اس لیے کما آیا ہے۔ یہ ہے ترتیب۔ اس میں اشارہ کے سوالات ہیں۔ اس میں اشارہ کسے کہتے ہیں؟ اس میں اشارہ کے ساتھ حرف خطاب اور لام بعد لگا کر کل کتنے لفظ بنائے جا سکتے ہیں؟ جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں، اور یہ کس کس طرح آ سکتا ہے؟ اس میں اشارہ میں کون سے الفاظ معرب ہیں؟ اس میں اشارہ اور مشار الیہ کس چیز میں ایک دوسرے کے مطابق ہوتے ہیں؟ اسماء موصولہ، تو یہ سبق نمبر 47 ہے۔ اسم موصول وہ اسم ہے جو صلہ کے بغیر جملے کا ایک جزو تام نہ بن سکے۔ وہ اسم ہے جو صلہ کے ساتھ مل کر، جو صلہ کے بغیر جملے کا جزو تام نہ بن سکے۔ نمبر 2، وہ اسم ہے جس کے بعد ایک جملہ آ کر مقصود کو واضح کر دے، اس کے ما بعد جملے کو صلہ کہتے ہیں۔ صلہ جملہ خبریہ ہوتا ہے۔ صلہ میں موصول کی طرف لوٹنے والی ضمیر کو ضمیر عائد کہتے ہیں۔ ضمیر عائد کو حذف کرنا بھی جائز ہوتا ہے، جیسے قرآن مجید میں ہے وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِیدًا، اصل میں ہے وَمَنْ خَلَقْتُهُ وَحِیدًا، کیونکہ ہو ضمیر من موصولہ کی طرف عائد ہے جو کہ محذوف ہے ادھر۔ تو اس ضمیر کو جو لوٹنے والی ہوتی ہے موصول کی طرف، اس کو ضمیر عائد کہتے ہیں، جیسے انعمت علیہم، اس میں الذین انعمت علیہم میں الذین اسم موصول، انعمت علیہم جملہ خبریہ صلہ، اور ہم ضمیر جو عائد ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، اس میں موصولہ مختص اور غیر مختص۔ مختص وہ ہوتے ہیں واحد کے لیے الذی، تثنیہ کے لیے اللذان اللذین، جمع کے لیے الذین الاولیٰ، مؤنث کے لیے اللتی اللتان اللتین اللاتی اللاواتی اللائی اللائی۔ بعض نحات کے نزدیک اسم موصول تثنیہ مذکر و مؤنث دونوں معرب ہیں، تثنیہ کی صورت میں معرب ہوتے ہیں۔ رفیع حالت الف سے اور نصبی و جری حالت یا ما قبل مفتوح اور نون مقصور سے آتی ہے۔ مثال دیتے ہیں قرآن مجید سے کہ واللذان یاتیانی یاتیانہا منکم ربنا ارنا الذین اغلانا۔ غیر مختص اسماء موصولہ، اسماء موصولہ غیر مختص واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث کے لیے ایک ہی لفظ کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ ان کی طرف لوٹنے والی ضمیر کبھی لفظ کے مطابق مفرد اور کبھی معنی کے مطابق لائی جاتی ہے، جیسے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ تو یہ غیر مختص کون کون سے ہیں؟ من، ما، ایون، ایتن، ذو، طویہ، الف لام جو اسم فاعل اور اسم مفعول پر آئے، اور ذا جو من یا ما استفہامیہ کے بعد آئے۔ استعمال کے اعتبار سے من جو ہے یہ اکثر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، جیسے قد افلح من تزکا، قد افلح من تزکا، اور کبھی غیر ذوی العقول کے لیے بھی آتا ہے، جیسے من لا یستجیب لہ، من لا یستجیب لہ۔ تو ما یہ اکثر غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، جیسے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اور کبھی ذوی العقول کے لیے بھی آتا ہے، جیسے فنکحوا ما طاب لکم من النساء۔ ایتن مذکر کے لیے ایون اور
मुअन्नस के लिए अय्यतुन आता है, जैसे लनंज़िअन्न मिन कुल्ली शियअतिन अय्युहुम अशद्दु अला अर्रहमानि इतिय्या, अय्युहुम हुवा अशद्दु। ये एक हालत में मबनी होता है जब ये मुज़ाफ़ हो और सदर सिला मज़कूर ना हो तो मबनी होगा, जैसे जानी अय्युहुम काइमुन, और 3 हालतों में मोरब होगा। कौन कौन सी 3 हालतें? जब ये मुज़ाफ़ हो और सदर सिला मज़कूर हो, जैसे जानी अय्युहुम हुवा काइमुन। ये मुज़ाफ़ ना हो और सदर सिला मज़कूर हो, जैसे जानी अय्युन हुआ काइमुन। और ये मुज़ाफ़ ना हो और सदर सिला भी मज़कूर ना हो, जैसे जानी अय्युन काइमुन। ज़ू है, जब ज़ू बमाना साहिबुन हो तो मोरब होता है और इस पर अस्माए सित्ता मुकबरा वाला एराब आता है। ज़ू बमाना अल्लाज़ी, जैसे जा ज़ू नसरतुहु, ऐ जा अल्लाज़ी नसरतुहु। अल्लाज़ी के माना में हो तो अस्मा मौसूला में शुमार होगा। जब साहिब बमाना साहिब हो तो मोरब होगा। अलिफ लाम जब ये इसम फ़ाइल इसम मफ़ूल पर आए, जैसे अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी, ऐ अल्लती ज़नत वल्लज़ी ज़ना, अल मग़ज़ूबि अलैहिम ऐ अल्लज़ी ग़ुज़िबा अलैहिम। असल इबारत। ज़ा जब ये मन या मा इस्तिफ़ामिया के बाद आए, जैसे माज़ा कराता ऐ मल्लज़ी कराता। मबनी होने की वजह क्या है? ये क्यों मबनी है? अस्माए मौसूला इसलिए मबनी है कि अपने माना बतलाने के लिए सिला के मोहताज होते हैं, तो हरफ के साथ एहतियाजी मुशाबत की वजह से ये मबनी कहलाए। सवालात हैं। इसम मौसूल किसे कहते हैं? इसम मौसूल के जुज़्व ताम बनने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? तमाम अस्माए मौसूला ज़िक्र करें। अय्युन और अय्यतुन मोरब हैं या मबनी? अलिफ लाम कब इसम मौसूल होता है? ज़ू कब मोरब और कब मबनी होता है? सिला किसे कहते हैं? इसकी 2 मिसालें भी दें। आगे सबक नंबर 48 है, अस्माए अफ़आल का बयान। अस्माए अफ़आल में इसम फ़ेल वो इसम है जो माना फ़ेल पर दलालत करे लेकिन अलामत फ़ेल को कबूल ना करे। फ़ेल का माना तो बतलाए लेकिन अलामत फ़ेल को कबूल ना करे। अस्माए अफ़आल को अस्माए अफ़आल क्यों कहते हैं? इसलिए कि ये इसम होते हैं और माना फ़ेल का देते हैं लेकिन अलामत फ़ेल को कबूल नहीं करते, इसलिए इनको इसम फ़ेल कह देते हैं। इसम फ़ेल वह हुआ कुल्लु इस्मिन बेमानल माज़ी अविल मुदारे अविल अमरे। तो ये इसके मबनी होने की कई एक वजूहात बयान की जाती हैं। उनमें से बाज़ ये हैं कि इनमें से बाज़ की वजह हरूफ की मानद है, बाकी अल्फाज को इन पर महमूल किया गया है, इसलिए ये मबनी है। नंबर 2, जो इसम जिस फ़ेल के माना में है वो उसके मुशाबे है, यानी जो फ़ेल माजी के माना में है वो फ़ेल माजी के मुशाबे, और जो अमर के माना में है वो फ़ेल अमर के मुशाबे, और जो मुज़ारे के माना में है या तो तावीलन माजी समझा जाता है, जैसे तज़हर बमाना तज़हर तो, और मुज़ारे के साथ इसलिए ताबीर किया गया कि यहाँ इंशा मुराद है, इख़बार मुराद नहीं है, और इंशा को फ़ेल मुज़ारे हाल के साथ ताबीर करना औला है। तो इसम फ़ेल की 3 किस्में हैं, बमाना माजी, बमाना मुज़ारे, बमाना अमर हज़र। इसम फ़ेल बमाना माजी वो इसम है जिसमें माजी का माना हो, इसका माँ बाद फ़ाइल होने की वजह से मरफ़ू होता है और ये ख़ुद मबनी पर फ़तह होते हैं। हई हाता बमाना बाउदा, जैसे हई हाता ज़ईदुन, ज़ैद दूर हुआ। शत्ताना बमाना इफ्तरका, जैसे शत्ताना ज़ईदुन व अमरुन, ज़ैद और अमर जुदा हुए। सुरआना या सरआना बमाना असरा, जैसे सरआना ज़ईदुन, ज़ैद ने जल्दी की। इसम फ़ेल बमाना मुज़ारे वो इसम है जिसमें मुज़ारे का माना हो, इसका माँ बाद फ़ाइल होने की वजह से मरफ़ू होता है और ये ख़ुद मबनी पर सुकून होता है। उफ़िन बमाना अतज़ज्जरो, अंदर ही अंदर कुड़ना, बहुत तंग और परेशान होना। वाह वे बमाना अतअज्जब, अतअज्जब
اسم فعل بمعنی امر وہ اسم ہے جس میں امر کا معنی ہو، اس کا ماں بعد مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے۔ پہلا ہے رویدہ، اس کا مصدر بھی استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں، امہلہم رویدہ سورۃ الطارق کے اندر آیا ہے۔ تو رویدہ بمعنی امہل، جیسے رویدہ زیدن، زید کو مہلت دو۔ سہ بمعنی اسکت، مہ بمعنی انکفف۔ دوسرا ہے بلہ، بلہ بمعنی دا، جیسے بلہ الکذب، جھوٹ کو چھوڑ دو۔ حیہ بمعنی اقبل، عجل۔ ہلم بمعنی تعالی، جیسے ہلم شہداءکم قرآن مجید میں، اپنے گواہ لاؤ۔ علیک بمعنی الزم، جیسے علیک بالصدق، سچ کو لازم پکڑو۔ دونہ کا بمعنی خذ، جیسے دونہ کا القلم، قلم پکڑ۔ ہا، یہ ہائے تین طرح آتا ہے، اس سے تثنیہ اور جمع کے صیغے بھی آتے ہیں، جیسے ہا او قرآن مجید میں ہے، ہا او مقرؤ کتابیہ، لو میرے اعمال نامہ پڑھو، لو میرا اعمال نامہ پڑھو۔ ہا بمعنی خذ، جیسے ہا کتابن، کتاب پکڑو۔ آمین بمعنی استجب، قبول کر۔ ہاتے بمعنی آتے، تو دے۔ بعض کے نزدیک ہاتے اصل میں عطا یؤتی، آتا یؤتی سے امر حاضر آتے ہے، اس سے تثنیہ جمع کے صیغے بھی آتے ہیں، ہات یا ہاتو، قل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین۔ حی بمعنی اقبل، متوجہ ہو۔ سہ بمعنی اسکت، خاموش ہو جا۔ مہ بمعنی انکفف، رک جا۔ الیک عنی بمعنی تنحا، حیت لک بمعنی اسرع، جلدی کر، جلدی کر۔ یہ سبھی اسماء افعال کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ مبنی ہونے کی وجہ، ان کے مبنی ہونے کی وجہ یہ معنی میں مبنی الاصل کے مشابہ ہوتے ہیں، اس لیے ان کو اسماء افعال کو مبنی کہا جاتا ہے۔ سوالات ہیں، اسماء افعال اور فعل کے معنی میں کچھ فرق ہے یا نہیں؟ نمبر 2، اسم فعل بمعنی ماضی اور بمعنی امر کے لفظی عمل میں کیا فرق ہے؟ سبق نمبر 49 ہے اسماء صفات۔ اس میں صوت وہ اسم ہے جس کے ساتھ کسی جانور کو آواز دی جائے، یا کسی جانور یا جاندار یا بے جان چیز کی آواز کو نقل کیا جائے، جیسے نخ نخ، اونٹ بٹھانے کی آواز ہے، غا کے کشمیری کوے کی آواز، اوہ اوہ کھانسی کی آواز ہے، کھانسی کی آواز، اوہ اوہ، یہ اسماء صفات کہلاتے ہیں۔ کہہ یہ بھی آتا ہے، کہہ رسول اللہ نے حضرت حسن کو حسین کو کہا تھا جب اس نے صدقہ کی کھجور منہ میں ڈالی تھی، کہہ ایسے۔ ان کے مبنی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے غیر عمل کے ساتھ مرکب نہیں ہوتے، اپنے غیر عمل کے ساتھ مرکب نہیں ہوتے۔ اور کچھ ایسے ہیں جو اس میں صوت کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، وے اظہار ندامت کے لیے، وے میت پر رونے کے لیے، وہ اظہار تعجب کے لیے، بخ اظہار خوشی کے لیے، عدس خچر کو ڈانٹنے کے لیے، ہلا گھوڑے کو ڈانٹنے کے لیے، سا گدھے کو ڈانٹنے کے لیے، اور کخ یہ ابھی مثال دی ہے بچے کو چیز کے پکڑنے سے روکنے کے لیے، کب تلوار کی آواز، تک یہ پتھر گرنے کی آواز ہوتی ہے۔ سبق نمبر 50 ہے دیگر مرکبات جو کہ مبنی ہوتے ہیں، مرکبات ناقصہ جو ہیں۔ تو مرکب وہ اسم، اس سے مراد وہ مرکب ہے جس میں دو کلمے بغیر اسناد اور اضافت کے مل کر ایک کلمہ بن گئے ہوں۔ اس کی 3 صورتیں ہیں، مرکب عددی، مرکب صوتی، مرکب منصرف، یہ مبنی ہونے کی۔ مرکب عددی وہ مرکب ہے جس میں دوسرا جز حرف کو متضمن ہو، جیسے احد عشرہ سے 9 عشرہ تک اسماء عدد ہیں، اس کے دونوں جز مبنی بر فتح ہوتے ہیں، جیسے احد عشرہ سوائے 12 کے اس کا پہلا جز معرب ہوتا ہے، یعنی اس کی رفعی حالت الف سے، نصبی و جری حالت یا معقول مفتوح سے آتی ہے۔ مرکب صوتی وہ مرکب ہے جس میں دوسرا جز اس میں صوت ہو، اس کا پہلا جز مبنی بر فتح اور دوسرا جز مبنی بر کسرہ ہوتا ہے، جیسے سیب وائے ہے، یہ سیبا
اور وے ہے اس میں صوت سے مرکب ہے۔ مرکب منع صرف وہ اسم ہے جس کا دوسرا جز نہ حرف کو متضمن ہو اور نہ ہی اس میں صوت ہو، اس کا پہلا جز مبنی بر فتح اور دوسرا جز معرب باعراب غیر منصرف ہوتا ہے، جیسے بَلَبَکَّہ بَلَبَکَّہ۔ سوالات ہیں وہ کون سا مرکب ہے جس کا پہلا جز مبنی اور دوسرا معرب ہوتا ہے؟ وہ کون سا مرکب ہے جس کے دونوں جز مبنی بر فتح ہوتے ہیں؟ مرکبات میں سے کون سا مرکب معرب اور کون سا مبنی ہے؟ مرکب کا دوسرا جز مبنی بر کسرہ کب ہوتا ہے؟ یہ سوالات ہیں۔ آگے ہے اسماء کنایات۔ اسماء کنایات، اس میں کنایا وہ اسم ہے جو کسی مبہم شے پر دلالت کرے جو کسی مبہم شے پر دلالت کرے۔ تو اس کی دو قسمیں ہیں، کنایا عدد مبہم سے ہوتا ہے یا کنایا مبہم بعد سے ہوتا ہے۔ کنایا عدد مبہم سے وہ اسم ہے جو عدد مبہم پر دلالت کرے۔ یہ تین اسم ہیں، کم، کذا، کأین۔ کم اس کی دو قسمیں ہیں، کم خبریہ، کم استفہامیہ۔ کم خبریہ وہ ہے جس کے ساتھ عدد مبہم کے بارے میں خبر دی جائے، اس کی تمییز مفرد یا جمع مجرور ہوتی ہے اور اس میں کثرت کا معنی ہوتا ہے، جیسے کم ربیۃ عندی، کم رجال لقیتہم، میں بہت سے آدمیوں سے ملا ہوں۔ کم استفہامیہ وہ ہے جس کے ساتھ عدد مبہم کے بارے میں سوال کیا جائے، اس کی دو قسمیں ہیں، اس کی تمییز مفرد منصوب ہوتی ہے، جیسے کم درہمن عندک۔ جب ان کی تمییز پر من حرف جر آئے تو وہ مجرور ہو جاتی ہے، جیسے وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ۔ اس کی تمییز کو کبھی حذف بھی کر دیا جاتا ہے، جیسے فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أي كَمْ رَكَعَةً صَلَّى۔ کم کا اعراب کم ترکیب میں کبھی منصوب کبھی مجرور اور کبھی مرفوع ہوتا ہے۔ منصوب جب اس کے بعد ایسا فعل ہو جو اس کی ضمیر میں عمل نہ کر رہا ہو، پھر اگر کم کی تمییز ظرف ہو تو یہ فی، اگر مصدر ہو تو مفعول مطلق، اور اگر دونوں نہ ہوں تو مفعول بہ مقدم شمار ہوتا ہے، جیسے کم یومن صمتا، کم ضربتن ضربت، کم رجلا ضربتا۔ کم کی ترکیب کے بارے میں ہمارا یوٹیوب چینل پہ ایک سبق پڑھا بھی ہے، کم کی ترکیب کا طریقہ۔ جب کم سے پہلے حرف جر ہو تو تمییز مجرور اور منصوب دونوں طرح آ سکتی ہے، جیسے بکم ربیۃن اور بکم ربیۃن اشتریت الکتاب، دونوں طرح ربیۃن تن اور ربیۃن۔ کم استفہامیہ اور خبریہ دونوں ہمیشہ ابتدائی کلام میں ہی آتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر کم کا اعراب مجرور جو جب اس سے پہلے حرف جر ہو یا مضاف ہو، جیسے بکم رجلا لقیتا، مالا کم رجل سلبتو۔ مرفوع کس وقت ہوتا ہے؟ جب یہ مذکورہ بالا دونوں صورتوں کے علاوہ ہو۔ اگر تمییز ظرف ہو تو خبر ورنہ مبتدا ہوگا، جیسے کم یومن سفروکا، کم رجل نصرتہ۔ تو قضا یہ کبھی بعد مبہم سے کنایا کے لیے بھی آتا ہے، جیسے قد ذکرنی قضا و قضا آیتن۔ تو یہ جو قضا ہوتا ہے یہ عدد مبہم سے کنایا کے لیے اکثر مکرر آتا ہے، تکرار کے ساتھ آتا ہے عدد مبہم سے کنایا کے لیے۔ اس کا ابتدائی کلام میں آنا ضروری نہیں ہوتا قضا کا، اس کی تمییز مفرد یا جمع منصوب ہوتی ہے، جیسے اندی قضا و قضا درہمن۔ کأین یہ کثرت عدد سے کنایا ہوتا ہے، اس کا ابتدا کلام میں آنا ضروری ہوتا ہے، اس کی تمییز ہمیشہ من کے ساتھ مفرد مجرور ہوتی ہے، جیسے فکأین من قریۃ اہلکناہا۔ کنایا بات مبہم سے وہ اسم ہے جو بات مبہم پر دلالت کرے۔ یہ دو اسم ہیں کیتا زیتا، یہ ابتدائی کلام میں نہیں آتے، زیادہ تر مکرر استعمال ہوتے ہیں، ان کی تمییز ہمیشہ مفرد منصوب ہوتی ہے، جیسے نسیت آیت کریتا و کیتا، قرأت زیت و زیت کتابا۔
کم خبریہ اور استفہامیہ میں کیا فرق ہے؟ مثال سے واضح کریں۔ کم خبریہ اور استفہامیہ ترکیب میں کیا واقع ہوتے ہیں؟ آگے ہے اسماء ظروف، سبق نمبر 52 میں اسماء ظروف۔ اسماء ظروف ترکیب میں خبر، صفت، حال اور صلہ واقع ہوتے ہیں۔ جمہور کے نزدیک پہلے ان کو فعل یا شبہ فعل کے متعلق کرتے ہیں اور بعض کے نزدیک ان کو براہ راست بھی خبر بنا سکتے ہیں۔ تو اسماء ظرف وہ اسم ہے جو زمان یا مکان پر دلالت کرتے ہیں۔ اقسام اس کی دو قسمیں ہیں، زمان، مکان۔ ظرف زمان وہ ظرف ہے جس میں وقت کے معنی پائے جائیں، یہ درج ذیل ہیں: اذ، اذا، متی، ایان، امس، مذ، منذ، قط، اوذ، الآن، لما، کلما۔ ظرف مکان وہ ظرف ہے جس میں جگہ کے معنی پائے جائیں، یہ درج ذیل ہیں: حیث، قدام، خلف، فوق، تحت، عند، اینا، ہنا، ثم، مع۔ ظرف زمان و مکان قبل، بعد، انا، لدا، لدن، بینا۔ فائدہ: معرب ظروف کو جب جملے کی طرف مضاف کریں تو اس وقت ان کو فتح پر مبنی اور عامل کے مطابق دونوں طرح پڑھنا جائز ہے، جیسے ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، فمن صامہ وقامہ احتسابا خرج من الذنوب کیوم ولدتہ امہ۔ جب از مضاف ہو اور مضاف الیہ حذف ہو تو مضاف الیہ محذوف کے عوض از پر تنوین عوض داخل کرتے ہیں: یومئذ یفرح المؤمنون، ای یومئذ غلبت الروم، حینئذ تنظرون۔ یہ بھی اسی طرح ظروف زمان، از سب سے پہلا، یہ کبھی شرط کے لیے بھی آتا ہے جب اس کے بعد ما آ جائے، جیسے اذ ما دخلت علی الرسول فقل لہ حقا۔ اس ترکیب میں کبھی ظرف، جیسے قد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا، اور کبھی مفعول بہ واقع ہوتا ہے، جیسے واذکروا اذ انتم قلیل، ای زمان قلتکم۔ از ظرف زمان میں سے پہلا ہے، یہ مبنی بر سکون ہے، یہ اکثر ماضی کے لیے آتا ہے، اگرچہ مضارع پر داخل ہو، اس کے بعد جملہ اسمیہ اور فعلیہ دونوں آ سکتے ہیں، جیسے واذکروا اذ انتم قلیل اذ اخرجہ الذین کفروا اذ یرفع ابراہیم القواعد۔ کبھی مستقبل کے لیے آتا ہے، جیسے فسوف یعلمون اذ الاغلال فی اعناقہم۔ جب یہ بینہ یا بینہ ما کے بعد آئے تو مفاجات اچانک کے معنی دیتا ہے، جیسے بین انا جالس اذ اقبل زید۔ اذا یہ مبنی بر سکون متضمن بمعنی شرط، یہ اکثر مستقبل کے لیے آتا ہے، اگرچہ ماضی پر داخل ہو، اس کے بعد جملہ فعلیہ آتا ہے، جیسے اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ کبھی ماضی کے لیے آتا ہے، جیسے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا۔ کبھی صرف ظرفیہ ہوتا ہے، جیسے وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ جب اس کے بعد مبتدا ہو تو یہ مفاجات کے معنی دیتا ہے، جیسے فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ۔ متى مبنی بر سکون استفہام اور شرط کے لیے آتا ہے، جیسے متى نصر اللہ، متى تصم۔ جب تو روزہ رکھے گا میں بھی روزہ رکھوں گا۔ ایانا، ایانا زمانہ مستقبل کے ساتھ خاص اور امور عظیمہ کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آتا ہے، جبکہ متى عام ہے، متى عام ہے۔ ایانا استفہام کے لیے آتا ہے، جیسے یسأل ایانا یوم القیامہ۔ کیفا یہ سببیت کے لیے بھی آتا ہے اور حال دریافت کرنے کے بھی لیے آتا ہے، جیسے کیفا حالوں کا، آپ کا کیا حال ہے۔ کیفا خلقت، یہ سورہ غاشیہ میں آتا ہے، کیسے پیدا کی گئی۔ کیفا جئتا، آپ کس مقصد کے لیے ادھر آئے ہیں۔ ام سے یہ مبنی بر کسرہ گزشتہ کل پر دلالت کرتا ہے، جیسے جئتو ام سے۔ مز اور منزو یہ حروف جارہ میں بھی استعمال ہوتا ہے اور ادھر ظروف میں دو طرح استعمال ہوتا ہے۔ کسی کام کی ابتدائی مدت بتانے کے لیے جب ان کے بعد مفرد معرفہ ہو، جیسے ما رأیتہ مذ یوم الجمعۃ، میں نے اسے جمعہ کے دن سے نہیں دیکھا ہے۔
جمی مدت بتانے کے لیے بھی آتا ہے جب ان کے بعد مقصود بالعدد ہو، خواہ مفرد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو، جیسے ما رأیتہ منذ یومین، میں نے اسے 2 دن سے نہیں دیکھا۔ جمہور ناویوں کے نزدیک یہ مبتدا اور ان کا ما بعد خبر ہوتا ہے، جبکہ بعض کے نزدیک اس کے برعکس ہے، جیسے ما رأیتہ مذ یومان۔ قط تو ماضی منفی کی تاکید کے لیے آتا ہے، جیسے ما ضربتہ قط۔ اوزو یہ مستقبل منفی کی تاکید کے لیے آتا ہے، جیسے لا اضربہ اوزو، میں اس کو ہرگز نہیں ماروں گا۔ آل آنا مبنی بر فتح زمانہ حال پر دلالت کرتا ہے، جیسے آل آنا جئت بالحق۔ لما مبنی بر سکون اس میں شرط کے معنی پائے جاتے ہیں، جیسے فلما غاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم۔ کلما اس میں شرط کے معنی پائے جاتے ہیں، جیسے کلما غاء لہم مشوا فیہ۔ آگے ظروف مکان ہے، حیث قدام، عند آئینہ، ہنا، ثم، ما وغیرہ۔ تو ظروف مکان حیث اکثر جملے کی طرح مضاف ہوتا ہے، جیسے وقتلوہم حیث وجدتموہم۔ قدام، خلف، فوق، تحت، جب ان کا مضاف الیہ محذوف ہو لیکن اس کا لفظ متکلم کی نیت میں ہو، یا بالکلیہ لفظاً و معنی مضاف الیہ کو ذکر کر دیا گیا ہو، یا اس کا نسیہ منسیہ مضاف الیہ لفظوں میں موجود ہو، تو ان تینوں صورتوں میں یہ معرب ہوتے ہیں، جیسے فخالف من بعدہم خلف صلیت خلف ابن عباس وفوق کل ذی علم علیم اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ تو ایک صورت میں مبنی بر ضمہ وہ اوپر ذکر کر دی گئی ہے، جب ان کا مضاف الیہ محذوف ہو اور اس کا معنی متکلم کی نیت میں ہو تو یہ مبنی، جیسے قام الناس قدام و خلف ای قدامہ و خلفہ، جلس زید فوق و تحت ای فوق الکرسی و تحت الکرسی تحت الشجرۃ۔ عند مبنی پر فتح ہوتا ہے، کسی چیز کی موجودگی پر دلالت کرتا ہے، خواہ اس کے پاس موجود ہو یا صرف ملکیت میں ہو، جیسے وَعِندَهُ مفاتح الغیب۔ این استفہام اور شرط کے لیے آتا ہے، جیسے این شرکائی اینما تکونوا یدرککم الموت۔ ہنا قریب جگہ کے لیے آتا ہے، جیسے انا ہاہنا قاعدون۔ ثم بعید جگہ کے لیے آتا ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ مع معیت کے معنی پر دلالت کرتا ہے، جیسے الہ مع اللہ۔ آگے ظرف زمان و مکان دونوں طرح جو استعمال ہوتی ہیں، قبل اور بعد، یہ جب مضاف اور مضاف الی متکلم کی نیت میں ہو تو مبنی بر ضمہ، جیسے للہ الامر من قبل و من بعد ای من قبل الغلبۃ و من بعدها۔ برائے زمان فعلت ذلك قبلا او بعدا وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس، یہ بھی۔ برائے مکان بیت زید قبل المسجد او بعدہ۔ انا کبھی یہ بمعنی کیفا ہوتا ہے، جیسے انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر۔ استفہام اور شرط کے لیے آتا ہے، جیسے انا لکی ھذا، انا تذهب اذهب۔ برائے زمان استفہام کے لیے بمعنی متا، جیسے انا جئت۔ لدا و لدن آدمی کے پاس کسی چیز کی موجودگی پر دلالت کرتے ہیں۔ برائے مکان برائے زمان، برائے مکان وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، برائے زمان جیسے سافرت لدا طلوع الشمس۔ بینہ جو ہوتا ہے یہ مکان اور زمان دونوں کے لیے، مکان کے لیے استعمال ہوگا تو ما بین حجرتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اور برائے زمان جیسے ساعۃ الجمعۃ بین خروج الامام وانقضاء الصلاۃ۔ سوالات ہیں اس سبق کے، قبل اور بعد کب مبنی بر ضمہ اور کب معرب ہوتے ہیں آپ پیچھے سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ اندہ کی جگہ لدا کب استعمال ہوتا ہے، متا اور ایانہ کے استعمال میں کیا فرق ہے، قطو اور اوزو کس جگہ استعمال ہوتے ہیں، اذا مفع جاتیہ سے کیا مراد ہے، اس کی مثال دیں۔ ظروف معرب اور مبنی میں کیا فرق ہے، اسماء جاتے ستہ سے مراد کون سے ظروف ہیں۔ پھر آخر کی تبدیلی کے اعتبار سے ظرف کی 2 صورتیں بنتی ہیں، معرب کچھ مبنی۔ معرب وہ ظرف ہے جس کا آخر عمل کے تبدیل ہونے سے تبدیل ہو جائے، مبنی وہ ظرف ہے جس کا آخر عمل کے تبدیل ہونے سے تبدیل نہ ہو،
اور ان میں سے بعض مبنی بر فتح، بعض مبنی بر ضمہ، بعض مبنی بر کسرہ اور بعض مبنی بر سکون ہوتے ہیں۔ ظرف زمان: زمان، زمان وقت، ساعت نہار، یوم لیل، صباح مساء، بکرۃ عشیّ، غدا شہر، سنۃ دہر، حین مدت، ابد حول سال، اور تمام فعلوں سے بننے والے ظرف کے صیغہ جات۔ ظرف مکان: مکان یمین شمیل، شمال میل، میل عقب وراء، خلال دون، سوا نحو ظرف حول، یہ طرف کے معنی میں۔ اسماء شرط: اگلا سبق اسماء شرط اور اسماء استفہام، سبق نمبر 53۔ وہ اسماء جو شرط کے معنی دیتے ہیں یہ دو جملوں پر داخل ہوتے ہیں۔ پہلے جملے کو شرط اور دوسرے کو جزا کہتے ہیں۔ اس کی دو قسمیں ہیں، جازمہ اور غیر جازمہ۔ جازمہ یہ دو جملوں کو جزم دیتے ہیں اور یہ درج ذیل ہیں: من، ما، مہما، ایٌ، ایۃ، متی، اینما، ازما، حیثما، انا، ایان، کیفما۔ استعمال: من یہ ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، من یعمل سوءا یجز بہ۔ ما یہ غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ۔ مہما جیسے وقالوا مہما تأتینا بہ من آیۃ لتسحرنا بہا فما نحن لک بمؤمنین۔ ایٌ اور ایۃ یہ ذوی العقول اور غیر ذوی العقول دونوں کے لیے آتے ہیں۔ ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی۔ باقی اسماء شرط کا بیان ظروف کی باز میں پہلے ہی صفحہ نمبر 183 پہ گزر چکا ہے۔ باقی جب شرط اور جزا دونوں فعل مضارع ہوں یا صرف شرط فعل مضارع ہو تو فعل مضارع کو جزم دینا واجب ہو جاتا ہے، جیسے من یعمل سوءا یجز بہ وان تنتہوا فہو خیر لکم۔ اور جب شرط ماضی اور جزا مضارع ہو تو فعل مضارع کو جزم اور رفع دونوں دینا جائز ہیں، جیسے ومن عاد فینتقم اللہ منہ ان ضربت اضربک۔ جزا پر فعل آنے کی صورتیں: جزا پر فعل آنے کی صورتیں تین ہیں۔ فعل آنا منع ہوتا ہے، نمبر 2 فا جائز، نمبر 3 فا کا لانا واجب۔ فعل آنا منع کب ہوتا ہے؟ جب جزا فعل ماضی بغیر قد کے یا مضارع منفی بلم ہو، اس وقت فا کا لانا منع ہوتا ہے، جیسے ان اوتیہ راضیہ ان لم یوتا لم یرضا۔ جائز: جب جزا فعل مضارع مثبت یا منفی بلا لا کے ساتھ ہو تو اس وقت جائز ہوتا ہے، لے آئیں ٹھیک ہے، نہ لائیں ٹھیک ہے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ ومن عاد فینتقم اللہ منہ، اوپر والی مثال میں نہیں تھا، نیچے والی مثال میں آ گیا ہے۔ فمن یؤمن بربہ فلا یخاف بخسا ولا رہقا۔ واجب اس کی مندرجہ ذیل صورتیں ہیں: جب نمبر 1 جب جواب لفظاً و معناً فعل ماضی ہو، اس صورت میں اس پر قد کا لانا بھی ضروری ہوتا ہے، جیسے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، فا کا لانا بھی وجوبی اور قد کا لانا بھی ضروری۔ نمبر 2 فعل مضارع منفی بلن یا بما ہو، جیسے من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ نمبر 3 جب مضارع مثبت کے ساتھ سین یا سوفا، مضارع مثبت سین یا سوفا کے ساتھ ہو، جیسے من یجتہد فسینجح، تو یہاں فا کا لانا وجوبی ہے۔ نمبر 4 جملہ اسمیہ ہو، جیسے وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ نمبر 5 جملہ انشائیہ ہو، جیسے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی۔ جملہ انشائیہ پر فا کا لانا واجب ہے۔ غیر جازمہ وہ اسماء شرط جو اپنے ما بعد فعل کو جزم نہ دیں، یہ درج ذیل ہیں: لما، کلما، اذا۔ جیسے فلما نجاکم الی البر اعرضتم، کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ، واذا رأوا تجارۃ او لہوا انفضوا الیہا۔ اسماء شرط کے مبنی ہونے کی وجہ یہ معنی میں ان حرف شرط کے مشابہ ہوتے ہیں۔ اور یہ سوالات ہیں جو ابھی سبق پڑھا ہے، اس کے سوالات: وہ کون سے اسماء ہیں جو دو فعلوں کو جزم دیتے ہیں؟ وہ کون سی صورت ہے جس میں فعل مضارع کو جزم اور رفع دونوں طرح دینا جائز ہوتے ہیں؟ اجزاء پر فا کا لانا کب واجب ہوتا ہے؟ کیا اسماء شرط اسم پر داخل ہو سکتے ہیں؟
अय्युन और अय्यतुन मोरब हैं या मबनी। अस्माए इस्तिफ़हाम आखिरी सबक है हमारे इस मबनी की अक़साम का, सबक नंबर 54 है। अस्माए इस्तिफ़हाम वो अस्मा जो किसी चीज़ के बारे में सवाल करने के लिए आते हैं, ये 10 हैं जो दर्ज झैल हैं। मा, मन, माज़ा, अय्युन, अय्यतुन, मता, अय्याना, अयना, अन्ना, कैफ़ा, कम। इस्तेमाल मन अक्सर ज़वील अक़ूल के बारे में सवाल करने के लिए आता है, जैसे मन रब्बुका, मन फ़अला हाज़ा बिआलिहतिना। माँ अक्सर गैर ज़वील अक़ूल के लिए आता है, जैसे माँ दीनुका व माँ तिलका बिया मीनिका या मूसा। माज़ा ये भी गैर ज़वील अक़ूल के लिए आता है, जैसे वयसअलूनका माज़ा युनफ़िकून। अय्युन अय्यतुन मोरब, जबकि बाकी तमाम कलमात इस्माए इस्तिफ़हाम मबनी हैं। ज़वील अक़ूल और गैर ज़वील अक़ूल दोनों के लिए आते हैं अय्युन और अय्यतुन। अय्युल हिज़्बैन अहसा, अय्यु शैइन अकबरु शहादतन। मता और अय्याना वक़्त के बारे में, अयना और अन्ना जगह के बारे में, कैफ़ा हाल के बारे में, और कम अदद के बारे में सवाल करने के लिए आता है। तफसील ज़ुरूफ़ और किनायात के पास में मबनी होने की वजह यह है कि ये माना में हमज़ा हरफ़े इस्तिफ़हाम के मुशाबे हैं। इसम मबनी मुज़म्मरात जैसे हुआ, अस्माए इशारा जैसे हाज़ा, अस्माए मौसूला जैसे अल्लज़ी, अस्माए अफ़आल जैसे हैहात, अस्माए अस्वात जैसे बखे बखे, मुरक्कबात जैसे अहद अशरा, किनायात जैसे कम, बाज़ ज़ुरूफ़ जैसे इज़, इज़ा, अस्माए शर्त जैसे मन, अस्माए इस्तिफ़हाम जैसे मन, मा, मता। ये बहस का ख़ुलासा है जो इस मबनी की बात पढ़ी है, यानी कि इस मबनी की 10 सूरतें, 10 किस्में उन्होंने ज़िक्र कर दी हैं। आगे सवालात हैं। अस्माए इस्तिफ़हाम तरकीब में क्या वाक़े होते हैं? अस्माए इस्तिफ़हाम के मबनी होने की क्या वजह है? अभी बतलाया है कि मबनी होने की वजह यह है कि माना में हमज़ा हरफ़ इस्तिफ़हाम के मुशाबे हैं। ये माँ इस्तिफ़हामिया का अलिफ कब हज़फ हो जाता है? मन और माँ इस्तिफ़हामिया में क्या फ़र्क है? अय्युन और अय्यतुन मोरब हैं या मबनी? इसकी वज़ाहत करें। अस्माए इस्तिफ़हाम जुमला में किस जगह इस्तेमाल होते हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।